اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کی پہلی کلاس میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس کلاس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں میں آپ کو کورس اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں کچھ تعارف دوں گا، جس میں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ارشد اقبال ملک، الفلاح منزل ٹرسٹ، کاشف سہیل ملک، ڈاکٹر عبدالحی کورس کا تعارف اور پڑھانے کا طریقہ وغیرہ بتاؤں۔ دوسرے حصے میں ہمارے قابل احترام استاد محترم ارشد اقبال ملک جو ہے وہ آپ کو ابتدائی سبق جو ہے سیمپل کے طور پہ پڑھائیں گے، اور تیسرے حصے میں ہم جو ہے آج کے سبق کا بھی حصہ گرامر کا جو ہے پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم یہ وہ مایہ ناز شخصیت ہیں جنہوں نے اس کورس کی نہ صرف ابتدا کی بلکہ اس کو اس سٹیج تک پہنچایا کہ اب یہ 60 سے زیادہ ممالک میں جو ہے مختلف زبانوں میں مختلف لوگ جو ہے اس کو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بلا تخصص عمر، نسل، رنگ کے جو ہے وہ ہر ایک جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، جیو ٹیکنیکل جو ہے وہ کیمیکل انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں، اور الحمدللہ انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی، اور ان کا تعلق حیدرآباد انڈیا سے ہے۔ جناب ارشد اقبال ملک یہ ہمارے وہ قابل احترام استاد ہیں اور پائنیئر ہے جو پاکستان میں اس کورس کو جو ہے چلانے اور پھیلانے اور اس کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ کرنے میں جو ہے وہ کوشاں ہے۔ الحمدللہ آپ بھی جو ہے وہ ایک انجینئر ہیں، آپ نے بی ایس کیمیکل انجینئرنگ جو ہے وہ یو ایس اے سے کی ہے۔ اس کے علاوہ اچھے پاکستان کے مایہ ناز اداروں میں آپ نے تربیت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ آپ 2006 سے جو ہے اس دین کے کام کو کر رہے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ نے کئی ممالک میں جو ہے اس کورسز کو کروایا ہے اور جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس تمام کام کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر بنایا جسے الفلاح ٹرسٹ منزل کہتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی، وہ بھی اس کے آپ سنس جو ہے 2009 سے جو ہے چیئرپرسن ہے۔ کاشف سہیل ملک آف کورس یہ میرے پہلے استاد ہیں اس کورس میں، اور الحمدللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایجوکیشن سے ہے، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور نہ صرف دعویٰ اکیڈمی بلکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹیوں کے ساتھ جو ہے آپ کا الحاق ہے، اور الحمدللہ آپ کی خدمات کو جو ہے وہ بڑی لیولز پہ جو ہے وہ سراہا گیا ہے، اور آپ جو ہے ایوارڈز۔ ڈاکٹر عبدالحی یہ میرا نام ہے۔ الحمدللہ بائی پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں، اور میں نے گریجویشن ایم بی بی ایس کے بعد ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ اور ایم ایس سی ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کی ہے۔ اپنے فیلڈ میں میں نے بھی کافی جو ہے گزارا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کی توفیق دی، اور 1 سال جو ہے تفہیم کورس کرنے کے بعد میں اس طرف آیا، اور میں نے اس کو بہت اہم اور اچھا اور مفید پایا، اس لیے میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دیا۔ تو الحمدللہ یہ ابھی میرا دوسرا کورس ہے جو میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں، اور خود میں بھی ان کورسز کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت جو ہے QC3 جو ہے اس کا طالب علم ہوں۔ یہ وہ الفلاح منزل ٹرسٹ ہے جو کہ اسلامی کمیونٹی سینٹر ہے۔ بہر جو لوگ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ مذہبی جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں، یا لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، یا دینی جو ہے فرائض اور تعلیم تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح سے یہ جو ہے ایک اسلامی کمیونٹی سینٹر ہے جس کا مقصد ہے تمام ایسے لوگوں کو
جو ہے ایک جگہ اکٹھا کرنا، جو اسلام کے لیے جو ہے وہ زندگی کو لگائیں اور سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ الحمدللہ اٹ از ورکنگ، اور یہ جو ہے ہمارے اسلام آباد میں E11 میں جو ہے واقع ہے۔ ان کورسز کا ایک خاکہ یا ایک سرسری سا اگر ایک نظر میں ہم اندازہ کرنا چاہیے تو یہ دیکھیے، یہ پہلا QC1 ہے جو 20 گھنٹے میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ قرآن پاک کے تقریباً 50% الفاظ سیکھیں۔ QC2 میں جو کہ 20 گھنٹوں کا کورس ہے، آپ مزید 20% جو ہے وہ الفاظ سیکھ کے 70% جو ہے قرآن کے الفاظ جو ہے وہ سمجھ جاتے ہیں اور سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد QC3 کی ایک سیریز ہے جو تقریباً 300 گھنٹوں کی ہے، اور یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ جو ہے قرآن پاک کو 100% جو ہے سمجھ سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اصل مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کا محور ہے۔ تو اس کورسز کے کنڈکٹ کرنے میں میرے مینٹور اور اسسٹنٹ جو ہیں میرے استاد کاشف سہیل ملک ہیں، ان کے علاوہ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بہت سے ہوں گے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکنیکل خدمات دے رہی ہیں، جیسے شاہ زیب ہے یا الفلاح منزل ٹرسٹ کا اسٹاف ہے ٹیکنیکل، اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جن کا میں شکر گزار ہوں وہ میری اپنی فیملی، کہ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے جو ہے وہ اسپیئر کیا، اور نہ صرف اسپیئر کیا بلکہ اس میں میری معاونت بھی کی اور میرے ساتھ بھی ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ مدد ہے میری اللہ کی طرف سے کہ مجھے اس کام کے لیے جو ہے گھر کی طرف سے جو ہے وہ سہارا۔ تو آئیے، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ اور آپ سب کا تعارف یہ ہے کہ جب بھی آپ کلاس میں داخل ہوتے ہیں اپنے پورے نام کے ساتھ جو ہے داخل ہوئیں، اور یہ یقین کر لیں کہ جو کچھ آپ یہاں سیکھ رہے ہیں وہی آپ کا تعارف ہے، کہ وہی آپ جب آگے دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ اپنا ذات ہے۔ آپ کو ہر کلاس کی باقاعدہ PDF فائلز بھیجی جائیں گی، اس کی ریکارڈنگ جو ہے شیئر کی جائے گی، اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ اس اسکرین پہ آپ جو ہے نمبر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ جو ہے وہ جب آپ کو ریکارڈنگ ملتی ہے آپ کے پاس ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ اللہ کی کتاب سے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس وقت دنیا جہان میں کتنے ہی کلاسیں چل رہی ہیں، کتنے ہی لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے مبارک اور سب سے اچھی وہ کلاسیں، وہ محفلیں ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ جو ہے وہ کلام کو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ایک ایسی کلاس میں بیٹھے ہوئے۔ اس کورس کا ایک سرسری سا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا بیچ نمبر جو ہے 328 ہے، اور یہ اس کی ابتدا آج جو ہے ہفتے والے دن ہم نے 12 فروری 2022 کو کی ہے۔ ہفتے میں 3 کلاسیں ہفتہ اتوار اور سوار کو ہوا کریں گی، اور جبکہ اس کورس کا اختتام جو ہے وہ 28 مارچ کو جو ہے 2022 کو ہوگا۔ تقریباً 1.5 ماہ کا جو ہے یہ وقفہ ہے، یہ 1.5 ماہ کا کورس ہے۔ اور الحمدللہ اس میں 2 جو ہے آپ کے ٹیسٹ یا کوئز ہوں گے۔ پہلا جو ہے وہ فرائیڈے 11 جو ہے مارچ کو، جسے ہم مڈ کوئز کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے سنڈے 3 اپریل کو جس میں ہمارا فائنل ہوگا۔ الحمدللہ جو ہے ہم کورس تو رمضان سے پہلے ختم کر لیں گے 5 دن پہلے، لیکن ٹیسٹ کے لیے آپ کو چونکہ وقت دیا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے پیپر روزے والے دن یا اس سے 1 دن پہلے ہو جائے۔ اور ٹائمنگ جو ہے اس کورس کی انشاءاللہ 7 سے 8 بجے پاکستان کے مطابق ہوا کریں گی۔ صرف یہ پہلے 2 ہفتے پہلی کلاس ہفتے والی تو اس کی وہ ہمارا ایک اور کورس کے چل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ 8 سے 9 بجے ہوگی، جو جیسے آج ہو رہی ہے اسی طرح ایک ہفتہ تقریباً آگے ہوگی 8 سے۔ اس کے بعد پھر تینوں دن جو ہے یہی 7 سے 8 بجے کا ٹائم پاکستان کے مطابق ہوا کرے گا۔ یہ کورس کی تفصیل ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہفتے میں ہم 3 کلاسیں لیں گے، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں 2، اس کے بعد جو ہے آپ کا اورینٹیشن یا دہائی ہے اور مڈ کوئز ہے، اور اسی طرح آگے 3 ہفتوں میں 3 کلاسیں لے کے فائنل جو ہم کریں۔ ایک اہم وضاحت میں یہاں کر دوں کہ
الحمدللہ یہ دین کا جو کام ہے وہ علماء کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس لیول کا سمجھنا ہم عام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور میری پوزیشن یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح قرآن کا طالب علم ہوں، اور میں خود بھی دین کو سیکھ رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سکھاؤں۔ میں اور آپ سب عوام الناس ہیں، لہٰذا اس میں ہم میں کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ دونوں جو ہے سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا موضوع یہ ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی ہے۔ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تب آپ میں تبدیلی آئے گی۔ اگر آپ صرف پڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، تو آپ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ پھر یہ کہنا کہ جی ہم ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اصل الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ آپ کو جب تک نہیں سمجھ آتے آپ اس کا صحیح معنی نہیں سمجھ سکتے۔ ترجمہ ایک متبادل کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی جو ہے وہ صحیح پورا ترجمہ یا فہم نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ہر انسان کے لیے ایک مختلف معنی رکھتی ہے، جو اس کے ماحول، اس کی ضرورت، اس کی سمجھ بوجھ، اس کے علم، اس کے تجربے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کے لیے قرآن کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس کورس کے اندر جو ہے ہماری 6 مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی آپ جو ہے 20 گھنٹوں کے اندر جو ہے تقریباً 50% جو ہے وہ الفاظ سیکھ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور تیسرا نماز مؤثر ہو جائے۔ جب آپ سمجھ کر اور کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہوگا تو اس میں خشوع اور شوق پیدا ہوگا۔ اور پھر قرآن کے ساتھ تعلق، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآن کے کورس میں آپ نہ صرف قرآنی آیتیں سنتے اور اس کے علاوہ احادیث بھی جو ہے وہ پڑھیں گے، اور آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہوں گی جو آپ کے لیے بہتر ہوں گی۔ یہ کسی صاحب نے کہا کہ شاید آواز کم ہے۔ بردر اجاز، کیا آواز صحیح ہے؟ بردر آواز ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے لیپ ٹاپ کے جو اس کی ایشو آ رہا ہے نا، اس کی ساؤنڈ کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی پتہ نہیں مائک آف ہے یا نہیں ہے اس کا لیپ ٹاپ، وہ ذرا کائنڈلی چیک کر لیں۔ فاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود اور درود کے بعد کی دعا۔ جبکہ اس میں دوسری جو ہے ہم 6 صورتیں پڑھیں گے، سورۃ عصر، سورۃ کافرون، سورۃ نصر، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ اور اس کے علاوہ 4 دعائیں ہیں، قرآن سیکھنے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا۔ انداز تعلیم جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے تقریباً 20 سال سے زیادہ اس پہ لگائے، اس کورس کو جو ہے بنانے، سنوارنے اور اس کو جو ہے اس فائنل اسٹیج تک لانے میں۔ ان میں قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد ہے، پڑھانے کے جدید انداز ہیں، نئی زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز ہیں، دماغ کی صلاحیت و استعمال کے طریقے اور خود کو بہتر کرنے پر کتب کے ذائقے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ نیچرل لرننگ پروسیس، یہ جو قدرتی زبان سیکھنے کا یا سکھانے کا جو عمل ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اس کے جو ہے جدید طریقے جو ہے استعمال کیے گئے۔ کورس کا مواد جو ہے وہ ایک کتاب ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیکسٹ بک، QC1 ٹیکسٹ بک۔ ایک تو یہ ہارڈ کاپی ہوتی ہے، اس کی سافٹ کاپی آپ کو الحمدللہ سب کو دے دی گئی ہے۔ ہارڈ کاپی جو لینا چاہیں ان کے لیے ابھی میں آپ کو وہ جو ہے اس کا پروسیجر بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک ورک بک ہوتی ہے جس میں آپ نے ہر روز کا جو سبق پڑھا ہوگا اس کو آپ حل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کارڈ یا شیٹ ہے، یہ آپ کو سافٹ کاپی دی، آپ اس کا پرنٹ نکال کے اسے فولڈ کر کے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں، اور آگے ہم آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتائیں گے کہ اس کی مدد سے آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے یاد کرنے کی 300 گنا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سائنٹیفک جو ہے وہ ریسرچ کے بعد چیز آئی ہے کہ آپ اپنی ذہانت کو کیسے 300 گنا تک جو ہے بڑھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ کورس میں ایک پہلا سپارہ جو ہے تعلیم القرآن، یہ بھی جو ہے وہ شامل ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، آپ لینا چاہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کا جو طرز تحریر ہے
اور جو اس کے اندر اصطلاحات اور وہ ترجمے کی وہ ترتیب ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہ لازمی ہے۔ جو لازمی آپ کے لیے ایک ٹیکسٹ بک، ورک بک، الفاظ معنی کا کارڈ، چاہے وہ آپ سافٹ کاپی سے پرنٹ کروا لیں، چاہے آپ جو ہے یہ الفلا منزل سے لے لیں۔ الفلا منزل میں مسٹر محمد حسین جو ہے یہ ان کا یہ نمبر اور ایڈریس اس سلائیڈ پہ دیا گیا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ زیادہ فیس نہیں ہے، تقریباً 650 روپے فیس ہے، 300 کوریئر، 950 روپے اس وقت میرے خیال میں چل رہے ہیں۔ یہ کم بیش ہوتے رہتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر کے وہ جو ہے بینک ہے میزان، اس کا وہ اکاؤنٹ آپ کو دیں گے، اس اکاؤنٹ میں آپ یہ پیسے جمع کر کے رسید بھیجیں تو دوسرے تیسرے دن آپ کو کوریئر سے کتابیں مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کتابیں نہ لینا چاہیں تو یہ سافٹ کاپی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو PDF بھی مل جاتا ہے، ریکارڈنگ مل جاتی ہے، بکس مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے وہ یہ حافظی جو ہے مدنی مصحف، یہ قرآن پاک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قرآن پاک کے لیے، اس کے اندر تقریباً 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے پر جو ہے یہ تقریباً 15 جو ہے وہ لائنیں ہیں، اور ہر سطر یا لائن میں جو ہے تقریباً الفاظ جو ہے وہ 9 کے قریب آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہر صفحے پر جو ہے الفاظ کی تعداد تقریباً 130 بنتی ہے اوسطاً، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو کل الفاظ جو ہے وہ تقریباً 78,000 بنتے ہیں۔ قرآن پاک کے 78,000 الفاظ کو یاد کرنا سیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کل الفاظ جو 78,000 ہیں، ان میں اصل الفاظ جو تکرار کے بغیر آئے ہیں وہ 17,000، اور اگر علم حاصل کرنے کے قواعد سیکھیں گرامر کے چندے تو یہ الفاظ 4500 رہ جائیں، لیکن 4500 بھی بہت زیادہ الفاظ ہیں۔ اگر ہم سلائیڈ نہیں آپ کی آگے چل رہی، سلائیڈ نہیں چل رہی، کائنڈلی ہینڈ ریز بھی دیکھ لیں، سلائیڈ آپ کی نماز اس پہ کورس کے تعارف پہ۔ اوکے، نو پرابلم۔ ہزار ہم لیں اور الفاظ تکرار کے بغیر جو 17,000 ہو اور علم سیکھنے کے قواعد کے بعد جو ہے 4500 رہ جائیں۔ مادے کے روٹ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے بعد یہ صرف 1850۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہیلپ ہے، مطلب یہ ڈاکٹر صاحب نے اتنی ریسرچ کے بعد یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ 1850 الفاظ اور کچھ قواعد سیکھ لیں تو ہم جو ہے قرآن پاک کو پورا سیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس پہلے کورس کے اندر جو ہے ہم تقریباً جو ہے وہ 232 جو الفاظ سیکھیں۔ یہ مادے کے الفاظ قرآن میں 2-3 جو ہے وہ صورتوں میں آتے ہیں، مثلا علمہ، علمہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علم، علام، یہ ایک ہی مادہ یعنی عین لام میم سے اخذ ہوئے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے کے یہ پہلے کورس کے بعد انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک کو دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے 50% یہ جو کلر کیے گئے یہ سب الفاظ آپ کو آتے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ اس کورس میں 232 الفاظ کا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے ایک رجسٹریشن فارم بھی ہے، آپ وہ رجسٹر کریں گے۔ ہوم ورک جو ہے ہر لیسن کے بعد آپ کو MCQs کی شکل میں کوئی 10-15 جو ہے وہ سوال آیا کریں گے جو آپ 10-15 منٹ میں کر سکتے ہیں۔ اور مارکس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح کورس کی، اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں۔ پہلا ہے ہوم ورک، آپ کو ہر سبق کے بعد یہ جو MCQs آتے ہیں ان کا ٹوٹل جو ہے آپ کے رزلٹ میں 15%۔ دوسری چیز ہے ورک بک، یہ جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی تھی، یہ جو ورک بک ہے اس کو آپ کورس اینڈ پہ جمع کراتے ہیں، اسے حل کرتے ہیں، اس میں بھی سوالات ہوتے ہیں تو وہ بھی 15% ہوتے ہیں۔ مڈ ٹرم ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا کورس کے درمیان میں اس کے رزلٹ کا 30%، اور فائنل کوئز کا 40%۔ اس طرح یہ 100% آپ کا رزلٹ بنتا ہے۔ فائنل رزلٹ آپ کا ان 4 چیزوں پہ بنے گا۔ اس رزلٹ کے اوپر آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو 90% یا اس سے اوپر لیتے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ اور ڈسٹنکشن جو ہے وہ ملتا ہے، اور جو 70 سے 79% جو لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ، اور جو لوگ 70% یا اس سے نیچے لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن، اور جو صرف کلاس اٹینڈ کریں گے 50% اور وہ رزلٹ کے ساتھ
ان کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو یہ دیکھیے یہ اس میں خوبصورت سا ڈیزائن ہے جو آپ کو کورس کے اختتام پہ اپنے تمام ریزلٹ کے مطابق جو ہے. قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ایک مثال ہے، دین کے 6 لیکچر ہوتے ہیں، ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور ہم بائی چوائس جو ہے وہ مسلم کی بجائے بائی چانس مسلم ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمیں ایک مسلمان نام مل گیا، ہم اس کے مطابق اپنی جو کچھ ہمیں ہمارے مسلمان گھرانے کا جس سیٹ سے تعلق تھا وہ سیکھتے رہے. یہ ہمارا کیا تھا؟ چوائس نہیں تھا. ہماری چوائس اب ہوگی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. وہ ہمارا اصل سفر ہے. تو آئیے اس سفر کے لیے میں آپ کو یہ ایک گزارش کر دوں کہ یہ جو لیکچر یہ کورس ہے یہ نہ تو تفسیر کا ہے، نہ تجوید کا ہے، نہ ناظرہ ہے، نہ فقہ ہے. یہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کا ترجمہ سکھائے گا. اس ترجمے ہی سے آپ کے اندر جو ہے باقی چیزیں انشاءاللہ ایسا ایسا جو ہے وہ طلب ہوگی اور آپ اس پہ چل پڑیں گے. تو قرآن مجید کو جو ہے پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. یہ تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے جو ہے 20 گھنٹوں میں آپ جو ہے وہ 50% الفاظ سیکھ جاتے ہیں اور کل 20 سباق جو ان کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ آپ نصف قرآن کے الفاظ سیکھ جائیں. اس کورس کی خصوصیت یہ ہے آپ جب بھی اس کلاس میں بیٹھیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ نہ بیٹھیں، ایز اے ٹیچر بیٹھیں، اس رات سے کہ میں سیکھ جو رہا ہوں اس کو میں نے سکھانا ہے. جب آپ اس ذہنیت سے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے آپ جو ہے تیزی سے سیکھیں گے. کیوں؟ آپ نے دوسروں کو بتانا ہے. تو اس لیے جب دوسروں کو بتانا ہے تو آپ بڑی توجہ سے، بڑے لگن سے، بڑی چاہت سے جو ہے سیکھیں گے. اب یہ ہے کہ نماز سے کیوں ابتدا، نماز سے شروع کسی اور چیز سے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو الفاظ ہمیں آتے ہیں، ہم نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، ہم پہلے ان سے سیکھیں کیونکہ وہ ہمیں آلریڈی عربی تو آتی ہے اور ہر چھوٹا بڑا جو ہے اسے سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے زبان سیکھنے کے لیے سننا اور پڑھنا پڑتا ہے اور سکھانے کے لیے بولنا اور لکھنا پڑتا ہے. قرآن فہمی کے لیے آپ کو سیکھنا اور پڑھنا یعنی کم دماغ پہ بول پڑے گا. آپ جو ہے سننے پڑھنے سے اور جدید طریقوں سے سیکھ کے جو ہے قرآن کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اس کا ایک فرق یہاں پہ دیکھ لیجیے. مثلا یہ ایک لفظ ہے یومن. یہ جب آپ گرامر سیکھنے جاتے ہیں یا کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں تو وہ کیا سکھاتے ہیں کہ جی یہ فعل مضارع ہے، مرفوع بثبوت نون جو ہے النا من الافعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی المحل رفع فاعل. یہ ایسی اصطلاحات ہیں ان کو یاد کرنا، ان کی ترتیب کرنا مشکل ہے. لیکن اگر جب ہم آپ کو یہاں یہی بتا دیں کہ یہ جو ہے اس میں دیکھیں علامت مضارع یا آگئی، یہ جو ہے مضارع سے تعلق فعل مضارع سے ہے، پھر یہ واو نون آ گیا جمع کا صیغہ ہے، اور پھر ہم یہ بتا دیتے ہیں یا کی وجہ سے یہ غائب ہے. تو آپ کو 3-4 چیزیں صرف ایک لفظ کی صحیحیت سے، اس کے ٹکڑے کرنے سے، اس کے پڑھنے سے سمجھ آ جاتی ہے اور اس جیسے جتنے الفاظ قرآن میں آئیں گے آپ خود بخود جو ان کو جان لیں گے. یہ آسان طریقہ ہے، فطری اور آسان طریقہ ہے جیسے بچے جو ہے زبان کو سیکھتے ہیں. تو سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کورس میں سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں میں روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. تو کیسا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ میں حاصل ہے. اور پھر ہر روز ہم نماز میں 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم عربی زبان سیکھنے کے لیے وہاں سے کریں. بہت ہی مؤثر ہے. یہ ہر جو ہے مسلمان مرد عورت یہ جوان اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے. سیکھنے میں قرآن آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ توبہ نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں، ہم غلط ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ میرا جو ہے یہ حصہ تعارف کا ختم ہوتا ہے. اب میں استاد محترم جناب ارشد اقبال ملک سے درخواست کروں گا کہ پلیز آپ جو ہے سیمپل لیسن سے جو ہے وہ ابتدا کیجیے. میں انشیئر کر دیتا ہوں. السلام علیکم. کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں لیسن 1A. So without further ado, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंडरस्टैंड कुरान QC1 के लेसन 1A के साथ अरशद इकबाल मलिक आपकी खिदमत में। आज जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, जो सफ़र शुरू कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कुरान फ़हमी, यानी कुरान को इस अंदाज में समझना कि जब कुरान पढ़ा जाए, जब कुरान सुना जाए तो हम उसको समझ सकें, समझकर उसकी आयत पर तदब्बुर कर सकें और उन आयत को अपनी ज़िंदगी में ला सकें। इसका आसान तरीन तरीका, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, कि हम नमाज के ज़रिए इब्तिदा करेंगे और नमाज के ज़रिए इब्तिदा करते हुए हम 6 सूरतें और चंद दुआओं के साथ 232 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो कुरान करीम में तकरार के साथ 41,000 से ज़्यादा मरतबा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान फ़हमी के क्या चैलेंजेस हैं? कुरान फ़हमी समझने, यानी कुरान समझने के 2 बेसिक चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है उसकी वोकैबुलरी, यानी अल्फाज के माने और फ़हम, और दूसरा चैलेंज है स्ट्रक्चर सेंटेंसेस का, जुमलों को किस तरह अंदाज में बनाया जाता है, यानी ग्रामर, कवायद। तो इस कोर्स के 20 लेसन हैं, हर लेसन के 2 हिस्से। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे कुरान की कोई आयत या नमाज का कोई जिक्र या हदीस, और दूसरे हिस्से में ग्रामर। तो ये पहला हिस्सा है और हमारा अंदाज ये होगा कि हमने वोकैबुलरी समझने के लिए हम जो भी आयत या हदीस या नमाज के अज़कार सीखेंगे उनको पहले हम सुनेंगे या पढ़ेंगे, और सुनने और पढ़ने के बाद हम उनका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करेंगे, यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। फिर उसका रवां तर्जमा करेंगे, रनिंग ट्रांसलेशन। उसके बाद हम उसका मफहूम जानेंगे, यानी टेक होम लेसन क्या है, और वो असबाक जो हम अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं इन आयात या अज़कार की वजह से। तो आज हम सीखेंगे, जब भी कुरान करीम पढ़ा जाए तो पढ़ने से पहले हमें ये कलिमात अदा करने चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आज के सबक 1, यानी सबक 1A और B के इख्तिताम पर आप 12 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो तकरार के साथ कुरान करीम में 7,000 से ज़ायद मरतबा आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ऑलमोस्ट 9% ऑफ द वर्ड्स ऑफ द कुरान। तो पहला हमारा चैलेंज आज का ये है कि इन कलिमात को कहते क्या हैं। इन कलिमात को कहते हैं तअव्वुज़। ये हमारा पहला चैलेंज है कि हम इसको सही प्रोनाउंस करें, यानी इसकी जो तलफ़ुज़ है वो सही हो। तो उसको यूं याद कीजिए कि इसको पढ़ने के लिए त ज़बर ता आ, वाव पे चूंकि शद है उस पे जज़म डाल लें, तअव, फिर से एक और वाव, तअव्वुज़। तो साथी जरा इसको रिपीट करें अपनी अपनी जगहों पे, तअव्वुज़, यानी ये ताऊज़ नहीं है, इसको किसी और अंदाज में नहीं पढ़ना, तअव्वुज़। और तअव्वुज़ का माना होता है हिफाजत में आना। तो हिफाजत में आने के लिए ये कलिमात हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले इनका तर्जमा सीखेंगे, और ये भी जान लीजिए कि ये अल्फाज कुरान की आयत नहीं है, बल्कि कुरान करीम में हमें बताया गया है कि हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं शैतान से, और हमें हदीस से पता चलता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पता चलता है कि ये कलिमात अदा करने चाहिए। तो सबसे पहले इनको हम पढ़ेंगे, आप अपने घर पे भी पढ़िए
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ہم آتے ہیں لفظ بلفظ ترجمہ. اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں. جب بھی کوئی ہم نیا لفظ سیکھیں گے تو اس کے ساتھ یہاں پر ایک نمبر لکھا ہوگا, جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے 7. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے. چونکہ آپ نے اعوذ کا معنی سیکھ لیا, میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, تو آپ نے قرآن کریم کے 7 الفاظ سیکھ لیے. الحمدللہ, تو میں پناہ میں آتا ہوں. تو پہلی چیز جو ہم نے سیکھی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے سیفٹی فرسٹ, یعنی بکل اپ, گیٹ پروٹیکشن. جب بھی ہم, یہ ایک فطرتی انداز ہے کہ جب بھی کسی کام پہ نکلتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی سیفٹی, اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہیں. جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ بکل اپ, سیٹ بیلٹ پہنتے ہی ہم اپنے آپ کو حفاظت میں تصور کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ, باللہ 2 ٹکڑے ہیں, یعنی بی الگ اور اللہ, تو مانا ہوا اللہ کی. یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, بی, ایسے ٹکڑے اور بھی سیکھیں گے, یہ الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جب یہ ملاتے ہیں تو اپنے معنی کا صحیح اظہار کرتے ہیں, اور اکثر ان کے معنی بدل بدل کر بھی آتے ہیں. جب ترجمہ کرتے ہیں تو جس زبان میں ترجمہ کرتے ہیں وہ زبان طے کرتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے معنی. تو یہاں پر معنی اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, تو یہ کی کے معنی میں آ رہا ہے. آگے چل کے یہ سے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ, اور 2500 سے زائد مرتبہ قرآن میں آیا. اس کے بعد ہم سیکھتے ہیں لفظ من. من کا معنی ہے سے, یعنی فرام. اور بھی معنی ہیں, ایک معنی ہے سے. تو ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کس سے؟ فرام الشیطان. تو یاد رکھیں الشیطان 2 ٹکڑے ہیں, ال پلس شیطان. ال کے بہت سے معنی ہیں, یہاں پر ال کا معنی ہے ہر قسم کا شیطان, یعنی ال کا معنی تمام شیطانوں کی جنس, all kinds of جن, چھوٹے بڑے, چھپے ہوئے جن, ہر طرح کے, یعنی ہر طرح کے شیطان جو ہیں وہ ال سے ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں. تو ال کا معنی ہر قسم کا شیطان, اور شیطان کی جمع شیاطین. دیکھیں واحد جمع کے ساتھ بھی ہم الفاظ کو سیکھ رہے ہیں. اور رجیم, الرجیم, یہاں پر رجیم جو ہے وہ شیطان کی صفت بتائی جا رہی ہے, تو ہم ال کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ جو, یعنی وہ جو ہر ایک شیطان جو ہم نے کہا, ہر قسم کا شیطان جو ہے وہ رجیم ہے. رجیم کا معنی دھتکارا ہوا, مردود. تو یہ معنی کیسے یاد رکھیں گے ہم؟ رجیم کا معنی کیسے یاد ہوگا؟ یوں سوچئے, کیا اللہ تعالیٰ کے رحمت کے قریب ہے شیطان یا دور ہے؟ یقیناً دور ہے, مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اللہ کے نزدیک ہوں, جبکہ رجیم دور اینڈ پہ لکھا ہوا ہے, مردود ہے, دھتکارا ہوا ہے. یہ یوں ہی ہے جیسے کلمہ رجم آپ نے سنا ہوگا, یعنی رجم کس کو کرتے ہیں؟ جس کو آپ اپنے سوسائٹی سے نکال دینا چاہتے ہیں, شیطان کو رجم کرتے ہیں. زنا کی سزا بھی رجم ہے. تو وہ جو سوسائٹی میں رہنے کے لائق نہیں ہے تو اپنے آپ سے شیطان کو دور کرے, اس کو رجیم سمجھے. اب شیطان کون ہے؟ جیسے ہی آپ نے قرآن سمجھنا شروع کیا تو آپ کا شیطان جو ہے آپ کا ساتھ, آپ کا دشمن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا مختلف انداز میں. تو جان لیجئے انٹروڈکشن شیطان کی, ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان کو بھٹکا چکا ہے. اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا, بھٹکایا. تو ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا, اور اس کی کوشش ہے ہمارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہم پر حملہ کرے. مزید ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو مزید مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے, گھر میں, باہر, دوستوں میں.
یعنی اپنے آپ کو جنگ حالت یعنی جنگ کی حالت میں محسوس کیجئے. آپ شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، نہ ہی اس کو آپ بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں. بس ایک ہی علاج اس کا ہے، وہ ہے اعوذ باللہ. شیطان کیوں دھتکارا گیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دے. تو اس چیز کو سوچتے سمجھتے ہوئے ہم شیطان سے دور رہیں، ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے. اس جنگ کو یاد رکھیں جو شیطان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. تو اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں تصور کریں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص ایک کمرے میں اگر آتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے دروازے کو کنڈی لگا لیتا ہے، تو وہ کیا محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے. تو ہمارا اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئیے آتے ایک دوسرے کانسیپٹ کی طرف. یہ کورس نہ صرف قرآن کے الفاظ سیکھنے کا کورس ہے، بلکہ اپنی زندگی تبدیل کرنے کا سب سے آسان اور اعلیٰ ترین طریقہ. وہ کیسے؟ ہم اس میں کامیاب انسان بننے کے لیے مختلف عادات کو سیکھیں گے. سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کے ذریعے ہم ایک کامیاب انسان کی 12 عادات سیکھیں گے. آج کی پہلی عادت یہ ہے کہ ہم ان کلمات کو دہرائیں گے جب بھی ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے نکلیں گے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. اب آتے ہیں کہ ان الفاظ کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ. یاد رکھیے میں نے کہا تھا ہم لفظ با لفظ ترجمہ کریں گے، ہم رواں ترجمہ کریں گے، ہم اس کا مفہوم جانیں گے، اس میں سے اسباق اخذ کریں گے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کا فارمولیٹ کریں گے. مطالعہ ہم نے کر لیا. اب آتے ہیں تصور اور احساس، یعنی امیجینیشن اور فیلنگز. یاد رکھیے تصور اور احساس کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو ان الفاظ کے مطالعے کے بعد تصور اور احساس کیا ہے؟ اپنے آپ کو پڑھنے سے پہلے غیر محفوظ تصور کریں. شیطان کی حملوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی سوچئے اور تصور میں لائیے کہ اگرچہ میں زمین پر ہوں اور اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر ہے، لیکن میرے قریب ہے، میری ہر بات کو سنتا ہے اور سن کر جواب دیتا ہے. اس احساس کے ساتھ میں جب یہ کلمات پڑھوں تو ایک دعائی انداز میں، وہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے حفاظت طلب کرتا ہوں. تو مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بھیک مانگنے والا. کیا مطلب بھیک مانگنے والا؟ یعنی اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو کہ اس میں کمی ہے، تبھی دل سے آواز نکلتی ہے. جیسے کوئی بھوکا شخص ہو، اگر وہ مانگے گا کھانے کا تو اس کے دل سے آواز نکلے گی. یعنی اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ غیر محفوظ ہیں، تبھی آپ کو اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. اور یہ انشاءاللہ پرنسپل ہم تھرو آؤٹ دا قرآن پڑھیں گے کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ تصور لے کر آنا ہے. اس دعا کے بعد اپنا احتساب کریں کہ دعا تو یہ میں مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان سے. تو احتساب کریں کتنی مرتبہ میں شیطان کے پھندے میں پھنس چکتا ہوں اس سے 1 ہفتہ پہلے، کل. تو کیا اس کی وجہ ہے؟ اپنا احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں، میرے دوست خراب ہیں، میں موبائل انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ٹائم صرف کر رہا ہوں؟ تو محسوس کیجئے وہ کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کے نزدیک جانے کی بجائے کیوں میں دور ہو جاتا ہوں، کیوں میں شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہوں. یہ میرا احتساب ہے. فوری پلان بنائیں. پلان کیا ہوگا؟ اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں، اچھے دوست بنائیں، بری چیزوں سے دور رہیں، وقت کا صحیح استعمال کریں. اس پلان کرنے کے بعد پھر اپنا احتساب کریں اور دیکھیں
پھر آپ کتنی مرتبہ شیطان کے پھندے میں پھنستے ہیں. اس طرح احتساب، پلان، احتساب کے عمل سے گزرتے رہیں یہاں تک کہ آپ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں. پھر اس بات کی دوسروں کو تبلیغ دیں، کہ دوسروں کو بتائیں کہ شیطان کے حملے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا انداز ہوگا. جب بھی ہم کوئی آیت، ذکر یا حدیث پڑھیں گے تو اس کو اس انداز میں دیکھیں گے کہ پڑھنے کے بعد تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اپنا احتساب کریں گے، احتساب کے بعد پلان بنائیں گے، اور پلان، احتساب، پلان اس کے درمیان اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، اور پھر اس بات کی دوسروں تک تبلیغ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ہمارا اختتام پر آتا ہے. اب سب مل کر ان کلمات کو ادا کریں اونچی آواز سے، تصور، دعا اور احساس کے ساتھ. یعنی ان کلمات کو پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں، اور ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تصور کریں. تو آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کوئی ایک ساتھی اگر یہ کلمات پڑھ دیں ہم سب کے لیے تو میں سمجھوں گا اس کے ساتھ ہمارا لیسن آج کمپلیٹ ہو جائے گا. کون پڑھنا چاہے گا؟ اپنا ہینڈ ریز کر کے ان کلمات کو ادا کیجئے. جی عامر بھائی، پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا ہے. جی پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ. آپ نے آج کے لیسن میں کیا سیکھا عامر بھائی؟ ابھی ایکچولی میں تھوڑا سا میرا مس بھی ہو گیا تھا، لیکن میں آپ کا جو ہے سٹارٹ ہوا تھا تب سے میں دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. مطلب اللہ پہ توکل اور شیطان سے کس طرح محفوظ ہونا ہے. اینڈ جو ورڈنگ آپ نے اسٹارٹنگ میں بتائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اسٹارٹنگ میں کتنے ورڈز ہیں اور کتنے ورڈز آئیں گے قرآن مجید میں جو ہم آگے یوز کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ انٹریکشن موجود ہے. محبوب بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیفور وی اینڈ؟ محبوب بھائی اپنا مائک ان میوٹ کر لیجئے. جی محبوب. جی السلام علیکم. میری بدقسمتی رہی کہ چونکہ پہلا دن تھا تو میں سارا دن تو میرے ذہن میں رہا، اینڈ ٹائم پہ آ کے مجھے بول کے میں 5 منٹ پہلے جوائن کیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لوں گا. نو وریز. ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم شیطان سے دور رہنا چاہتے ہیں، وہ مردود ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. These are those golden words through which we can stay away from shaitan. So اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ڈاکٹر حی صاحب، thank you so much for inviting me to this introductory session. The floor is yours. ابھی آپ نے 1B پڑھانا ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. اس کے ساتھ ہی سر پلیز اگر یہ اسے اسکرین کو ڈاؤن کر دیجئے. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سبق کے دوسرے حصہ 1B میں آپ کو گرامر کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. تو آئیے یہ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ جو ہے یہ 6 ضمائر اور ان کے ساتھ جو ہے کچھ جو ہے الفاظ نئے سیکھیں گے، اور یہ تمام الفاظ ملا کر انشاءاللہ یہ 12 الفاظ جو سیکھیں گے سبق کے آخر تک، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی بار آئے ہیں. یہ ساری سکھلائی ہم انشاءاللہ ایک طریقے کے تحت سیکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں TPI. TPI کے معنی ہوتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا مطلب ہے دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب سے مل کے کیجیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی یہ تمام حصے استعمال کرنی ہے، سننے، دیکھنے، سوچنے، بولنے، لکھنے، بتانے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے کی. یہ سب سے اہم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دل سے کرنا. ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے،
دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. یہ انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے. تو آگے چلتے ہیں. اس سے TPI جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک پورا نظام ہے. اور اس نظام کے ذریعے جب آپ چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ نہ صرف جلدی یاد ہوتی ہیں بلکہ وہ دہرائی کے لیے اور جلدی یاد آتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہو, راستہ بتا رہے ہو, تو ایک طرف آپ بولتے ہیں اچھا جی آپ آگے جائیں گے تو ایک درخت آئے گا, اس سے بائیں طرف وہ فلانی ایک بلڈنگ ہوگی, اس کے ساتھ کھمبا ہوگا, اس کے ساتھ فلانی دکان ہے. حالانکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ ہلا رہے ہوتی ہیں. یہ کیا ہے, اصل میں دماغ جو ہے وہ جب کسی چیز کو یادداشت کا حصہ بناتا ہے تو اپنے مختلف حصوں میں رکھتا ہے. ان کا تعلق جسم کے دیکھنے, سننے اور سوچنے, بولنے اور حرکات و سکنات سے ہوتا ہے. یہی طریقہ کار جب ہم اس میں استعمال کریں گے اس کورس کے سیکھنے میں تو عربی زبان کے صیغے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. اشاروں سے سکھلائی اور سارے دماغ کے استعمال سے جو ہم بہت کچھ سیکھیں گے. لیکن ایک چیز ہے, شیطان کو بیچ میں نہیں آنا دینا. اور اس کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. جو استاد محترم نے کہا کہ جی آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں اور پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی اللہ کی پناہ میں آئیں. اور انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم 200 کے قریب جو ہے الفاظ, بلکہ 232 سیکھیں گے. آئیے میں بتاتا ہوں اس پورے کورس کا خلاصہ کیا ہے. ایک تو ہم یہ 7 ضمائر سیکھیں گے, ہوا, ہم, یا, انتا, انا, انتم, نحن. اس کے علاوہ ہم ان کی بدلی ہوئی حالتیں ہوتی ہیں, ہو, ہم, ہا, کا, ای, کم. اور کچھ الفاظ ہم سیکھیں گے جیسے لی, من, ان, ما, بی, فی, الا, الا, اندا. اور کچھ اشارے سیکھیں گے, اس میں اشارہ میں ہاذا, ہاؤلاء, ذالک, اولئک, ھذا. اور آخر یہ افعال ہے, فعلا, جعلا, فتحا, نصرا, خلقا, عبدا, ذکرا, دربا, سمعا, علما, عملا. یہ 20 گھنٹوں میں ہم نے صرف یہ سیکھنا ہے. دیکھیں کتنا کم ہے. اور اس سکھلائی کی جو رزلٹ ہے وہ 50% قرآن کے الفاظ ہیں. تو آئیے ہم جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ضمائر, یہ 6 ضمائر ہیں. ان کو آپ 3 گروپ میں تقسیم کریں. 2 پہلے جو ہے ہوا, ہم, اس کا اشارہ ہوتا ہے یہ جسم کے لیول کے برابر جو ہے آپ اشارہ کرتے ہیں ایک انگلی سے, ہوا, وہ غائب. اور ہم ساری انگلیوں کے ساتھ. اس کا دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے انتا, آپ سامنے اشارہ, اور انا میں. تیسرا ہے انتم, جمع کا. اور یہ آئیے اب اسے دیکھیں اشارے کا لیول کیا ہے. ہوا ہم کے لیے آپ جسم کے ساتھ تقریباً 90 ڈگری پہ جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اس شخص کی طرف جو یہاں موجود نہیں ہے. ہوا کے لیے ایک انگلی, ہم کے لیے یہ پورا. تو آئیے میرے ساتھ جو ہے اسے 3 بار دہرائیے. ہوا, ہم, ہوا, ہم, ہوا, ہم, ہوا, وہ, ہم, وہ سب. اس کے بعد دوسرے گروپ کے اشارے دیکھیے. انتا کے لیے آپ سامنے اشارہ کرتے ہیں مخاطب کے لیے, آنا اپنی طرف ایک انگلی کے ساتھ. آئیے اس پہ اس کی 3 بار دہرائی کر لیتے ہیں. انتا, انا, انتا, انا, انتا, آپ, انا, میں. تیسرا گروپ جو ہے اس کے اشارے دیکھ لیجئے. جب آپ مخاطب کے لیے جمع کا کرتے ہیں تو 4 انگلیوں کے ساتھ آپ اپنے جسم کے ساتھ 90 ڈگری پہ کرتے ہیں, اور اپنے لیے جمع کے صیغے کے لیے اپنی طرف. انتم, نحن. آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آ گیا تیسرا پہ ہے تو اسے 3 بار دہرائیے. انتم, نحن, انتم, نحن, انتم, نحن, انتم, آپ سب, نحن, ہم سب. آئیے یہ اب پورا ٹیبل ہمارے سامنے آ گیا. میں ایک بار آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں, پھر آپ میں سے جو ہے کسی چیز کی پریکٹس کراتے ہیں. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انتا, آپ, انا, میں, انتم, آپ سب, نحن, ہم سب.
آپ میں سے کوئی اس کی ایک بار دہرائی کرا دے؟ جی ہینڈ ریز کیجیے. چلے میں ہاں جی عامر فاروق بردر آپ کرائیے. جی سر السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. ہوا جی ہم جی انت انا انتم نحنو. جی محبوب احمد پلیز آپ بھی برادر کرا دیجئے. ہوا ہم انت انا انتم نحنو. جی یہ ترجمے کے ساتھ کوئی کرائے گا؟ میں کہا دیتا ہوں. جی کرائیے برادر آپ ہی. جی ہوا وہ، ہم وہ سب، جی انتا آپ، انا جی میں، جی انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. آپ کے خیال میں یہ آپ نے کتنے الفاظ ہیں جو سیکھے ہیں یا ابھی دہرائے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ یہ تو سینکڑوں بار آئے ہوں گے جی. یہ اے بی سی ڈی 4 میں آپ کو اس کے وہ دے رہا ہوں. 600 بار، 1000 بار، 800 بار، 1300 بار، کتنی بار آئے ہوں گے؟ 1300 بار کم از کم. ویری گڈ. انتا کی جمع کیا ہوگی؟ انتم. انا، نحنو، انتم، ہم. اے بی سی ڈی. جی انتا کی جمع ہے انتم سی. گڈ. انا کی جمع بتائیے. ہم، نحنو، ہوا، انتم. اے بی سی ڈی. بی نحنو. کیا بات ہے جی. ہوا کی جمع بتائیے. ہم، نحنو، ہوا، انتم. اے بی سی ڈی. اے ہم. ہم. کیا بات ہے جی. آپ کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ آگے چلے گئے ہو. نحنو کا واحد بتائیے. ہم، انا، ہوا، انتم. اے بی سی ڈی. انا. جی بی انا. انا. ویری گڈ. اچھا چلیے ابھی میوٹ کر لیجئے، ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے. اور اب ایک نیا لفظ ہم سیکھتے ہیں. من. من کے معنی ہوتا ہے کون. من کے ساتھ جو ہے آئیے آپ سوال جواب کرتے ہیں. من ہوا، یہ دیکھیں میں اشارہ کر رہا ہوں ایک انگلی کا غیب کی طرف. من ہوا اس کے معنی ہے وہ کون ہے. من ہوا وہ کون ہے. تو کیا جواب ہوگا؟ یس کوئی جواب دے. ہوا احمد. ہوا ہوا مسلم. مسلم. لازمی نہیں ہے کہ مسلم، مطلب جواب دینے کا مطلب ہے ہم کسی غیب کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا اس کا نام لے لیا، وہ فلانا ہے، ہوا احمد. یا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلانا ہے، وہ صادق ہے، وہ کاذب ہے. کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے. لیکن من ہوا کا جواب یہ یاد رکھیں، ہوا کا جواب ہمیشہ ہوا کے ساتھ ہوتا ہے. ہوا کا جواب ہوا کے ساتھ ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں من ہوں، یہ دیکھیں میرا اشارہ دیکھیں. من ہوں چاروں انگلیاں میں نے. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم اس کا مسلمون. جواب بھی یہی ہوگا، ہم مسلم. پلیز آپ میوٹ کر لیجئے بردر، تاکہ کلاس جو ہے وہ مجھے سنے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے جو میں بتا رہا ہوں. من ہوا، ہوا مسلم، ہم مسلم. یہ آپ پکا کر لیں. پورے یہ جتنے بھی قرآن کورسز آپ چلائیں گے ان میں جہاں کہیں ہوا کے بارے میں سوال آیا جواب میں ہوا ہی آئے گا. ہم آیا تو اس کا ہم ہی آئے گا. یہ عربی مکالمے ہم نے 100 سیکھنے اس میں. تو یہ دیکھ لیں ہوا جہاں آیا جواب میں ہوا، ہم کا جواب ہم کے ساتھ آئے گا. تیسرا دیکھیں من انتا، آپ کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیشہ پلٹتا ہے آنا مسلم. یہ جو ہم نے 3 پیر بنائے تھے ہوا، ہم، انتا، آنا، یہ وہ والے استعمال ہوتے ہیں. ہوا کا جواب ہوا کے ساتھ، ہم کا ہم کے ساتھ، انتا کا جواب آنا کے ساتھ. اور اگر یہ سوال ہو من انتم، آپ سب کون ہیں، تو جواب ہوگا اپنی طرف نحنو مسلمون. 2 چیزیں غور کرنے کی. ہوا کا جواب ہوا سے دیں گے، ہم کا ہم سے دیں گے، یہ تو آسان. انتا کا جواب آنا سے دیں گے، انتم کا جواب نحنو سے دیں گے. دوسری غور کی بات، ہوا واحد ہے، اس کے ساتھ لفظ ہمیشہ واحد آئے گا. ہم جمع کا ہے، اس کے ساتھ جمع جواب میں آئے گا. انتا واحد ہے، جواب میں واحد آئے گا. انتم جمع ہے، اس کا بھی جمع ہے.
بس یہ 2 باتیں یاد ہیں. تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ابھی آپ نے کتنا سیکھ لیا. فہم مسلمون، ترجمہ کیجئے. پس وہ سب مسلمان ہیں اور وہ سب مسلمان ہیں، پس ہم سب مسلمان ہیں، پس آپ مسلمان ہیں. ABCD. جی من انتم، چلے میں اشارہ کرتا ہوں. من انتم، انا مسلم، نحن مسلم، انت مسلم، نحن مسلمون. کیا ہوگا جی؟ ہاں انتم ہمیشہ کی طرف پلٹے گا، یہی آپ کو سکھایا. من انتا، انا مسلم، نحن مسلمون، انتا مسلم، نحن مسلمون. جی من انتا کا جواب دیجیے. انا مسلم. ویری گڈ. عربی بنائیے. آپ سب کون ہیں؟ من انتا، من ہم، انا مسلم، من انتم. من انتم. جیسے انگریزی میں شارٹ فارمز ہوتی ہیں، اینڈ کے لیے یہ نشان یو کے لیے یو لکھ دیتے ہیں، فار کے لیے فور کے لیے فور، آر کے لیے لار. اسی طرح عربی میں بھی کچھ شارٹ کٹس ہیں. آج کا کلاس کا وقت تو پورا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ یہ انٹروڈکٹری کلاس تھی اس میں ہم نے 15-20 منٹ سے زیادہ وقت لگایا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو سبق ہے گرامر کا ہم آج ہی پورا کر لیں تاکہ آج کا کام پورا ہو. دیکھیے وا، عربی میں ایک لفظ آتا ہے وا، اس کے ایک معنی ہوتے ہیں اور. ایک لفظ آتا ہے فا، فا کے معنی ہوتے ہیں پس. ایک لفظ ہوتا ہے آ، یہ حمزہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کیا. ابھی آپ کو میں نے ان کے علاوہ ایک لفظ اور سکھایا تھا، کون بتائے گا کیا لفظ ہم نے سیکھا ہے؟ جسٹ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے سیکھا ہے. من کون. ویری گڈ. تو یہ 4 لفظ ہو گئے آج کی سکھلائی کے. 4 یہ آپ کے الفاظ ہو گئے اور 6 ضمائر، 10 الفاظ تو پورے یہی ہو گئے ہمارے. ہم نے 12 سیکھے. تو اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ عربی کے ہر لفظ کو جو ہے وہ غور سے توجہ سے دیکھنا، یاد کر دیں. عام کتابوں میں تو زیر زبر بھی نہیں ہوتا، صرف حرف ہی ہوتے ہیں. جگہ کی بچت کے لیے مختصر، پڑھنے میں آسانی، لکھنے میں آسانی ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں مثلا واہ ہوا، اس کے حصے کیجئے. واہ ہوا جی کون کرے گا؟ آپ میں سے کوئی کر دے. اور ہوا. اور ہوا وہ. ترجمانی کہا تھا، ٹکڑے کہا تھا. دیکھیں یہ وا اور پلس ہوا کے ساتھ میں، یعنی وا جو ہے ایک حرف تھا اور ضمیر ہم نے پیچھے ہوا پڑھی تھی، تو وا کیا. اب وا کو آپ 6 کی 6 ضمائر سے ملا دیں. وا ہوا اور وہ ہوں اور وہ سب، وا انتا اور آپ تم، وا انا اور میں، وا انتم اور آپ سب، وا نحن اور ہم سب. یہ دیکھیے وَهُمْ، اسی طرح وَأَنْتَ، واو اور انتا. اسی طرح وَأَنَا، وا اور آنا، وَأَنْتُمْ، وَنَحْنُ. آپ بنا سکتے ہیں. آئیے اس کا ٹیبل کرتے ہیں. وَهُوَ اور وہ، وَهُمْ اور وہ سب. اس کو 3 بار دہرائیے. وَهُوَ وَهُمْ، وَهُوَ وَهُمْ، وَهُوَ اور وہ، وَهُمْ اور وہ سب. وَأَنْتَ وَأَنَا، وَأَنْتَ وَأَنَا، وَأَنْتَ وَأَنَا، وَأَنْتَ اور آپ، وَأَنَا اور میں. وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ، وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ، وَأَنْتُمْ وَنَحْنُ، وَأَنْتُمْ اور آپ سب، وَنَحْنُ اور ہم سب. تو میں آپ کے لیے پورا ٹیبل ایک بار دہرا دیتا ہوں. وَهُوَ اور وہ، وَهُمْ اور وہ سب، وَأَنْتَ اور آپ، وَأَنَا اور میں، وَأَنْتُمْ اور آپ سب، وَنَحْنُ اور ہم سب. اب آپ میں سے ایک تو اسے دہرا دے پلیز، ہینڈ ریز کیجئے تاکہ میں محبوب صاحب کے علاوہ پلیز کسی اور کو بھی موقع دیجئے. بردر یس. ہاں چلے جی. مصطفیٰ نصاب. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. ویری گڈ. ابھی پتہ چل جاتا ہے ہم نے کتنا آیا. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فا ہوا کے ٹکڑے کیجئے. فا پلس ہوا، پس وہ، پس فا اور ہوا. اب ہم کے ٹکڑے کیجئے. فا اور فا ہم. پلس فا اور ہوا. اور یہ اب وہی ٹیبل جو وا کے ساتھ ہم کرے تھے، ہم فا کے ساتھ آ گیا. فا ہوا، فا وہ ہوا.
फहुवा फहुम, फहुवा फहुम, फहा हुआ पस वो, सॉरी पस वो, फहुम पस वो सब। अब अगला आप देखें फ़अंता, और इसके साथ टुकड़ा क्या होगा फ़अन, फ़अंता फ़अन, फ़अंता फ़अन, फ़अंता असाब, फ़अना पसमे। फ़अंतुम इसके साथ क्या आएगा? हाँ जी, मुझे भूल गया, कोई बताए फ़अंतुम के साथ क्या है? फनहनु, शुक्रिया जी याद दिलाने का। फ़अंतुम फ़नहनु, फ़अंतुम फ़नहनु, फ़अंतुम फ़नहनु, फ़अंतुम पसाब सब, फ़नहनु पसब सब। यानी हमने वाव और फा को इन 6 ज़मायर के साथ बना के कितने अल्फाज सीख लिए? 12। वेरी गुड। पहले तो 6 ज़मायर सीखे, फिर ये 2 अल्फाज सीखे, 8 हो गए, 8 और फिर इनकी जो है आगे 6। तो अब देखिए कितने लफ्ज आपके बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह। तो ग्रामर के अंदर जो है आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो आपने 6 अल्फाज सीखे हैं, ये 6 नहीं है, कुरान पाक में ये माशाल्लाह 1295 यानी 1300 बार आए हैं। गोया आपने एक ही 5-10 मिनट की छोटी सी क्लास में ग्रामर के जो है इतने अल्फाज सीख लिए। अब ये एक सवाल आता है अक्सर कोर्सों में, तो अभी जो है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने आखिर ये किया कि अब ये जो लेटेस्ट वर्जन उन्होंने दिए उसमें उसने इसका हल इसी पहले सवाल पहले जो है क्लास में हुआ। वो कहता है जी ज़मायर 14 है, हमें भी पता है, सारी दुनिया को भी पता है, और वो ये होते हैं हुआ, हुमा, हुम, या हुमा, हुना, ये गायब के होते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, ये जो है मुखातिब के होते हैं, और 2 आना नाना, ये 14 ज़मायर है, इसमें कोई शक नहीं। वो कहता है ये हम इसमें जो 2 के यानी तस्निया के हैं और मुअन्नस के सिगे हैं, ये हुन्ना और जो है अंतुमा, ये हम बाद में सीखेंगे। इस पहले कोर्स में QCN1 में हम जो है ये 7 ज़मायर सीखते हैं, 2 जो है गायब के, 2 मुखातिब के, 2 मुतकल्लम के और 1 मुअन्नस का, यानी 6 जो है मुज़क्कर और 1 मुअन्नस। क्यों? इसलिए कि कुरान में ये बहुत ज्यादा आए, यानी 1300 बार आए हैं समझे। तो इस लिहाज से वो कहता है पहले इन्हें 6 को आप पक्का कर लें, बाद में जो कम आने वाले से हैं वो अगली क्लासों में आप आराम से तो ये आज आप इसका जवाब भी ले लें। तो अब मेरे सवालों का जवाब दे दिए। वह हम तर्जमा बताइए, बस वो सब और वो सब और वो और आप और सब, वो ABC। और वो सब, तुम का मायने बताइए, बस वो सब, बस आप सब, बस हम सब, ABCD। बस आप सब, जी बस आप गुड। सब। तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ पे पहुंच रही है। आइए तालीम की नुक्ता देखते हैं। कुरान सीखने के लिए आपके पास बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत बड़ी दिमाग है। आपको पता नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है कि आपके जो है तकरीबन 10,000 करोड़ खलिए हैं और हर खलिए की 20,000 से ज्यादा शाखें हैं। और सबसे अजीब बात है उनमें जो करंट दौड़ता है वो 1 सेकंड में 500 मरतबा दौड़ जाता है। यही वजह है कि आपका ज़हन टिकता नहीं है। आप एक ही सेकंड में पता नहीं कितनी चीजें जो है वो सोच रहे हो, कर रहे होते हैं। तो तवज्जो की जरूरत होती है, कुव्वत ज्यादा है, लेकिन जब आप किसी नुक्ते पर एक कुव्वत पे मुर्तकिज हो जाते हैं, गौर करने लग जाते हैं, वो चीज जो है ज्यादा जो है जिस्म का हिस्सा बनती है, जहन का हिस्सा बनती है। और उसके लिए फिर आपको ये तरीका कार अपनाना पड़ेगा जो हमने कहा था TPI का। इंशाल्लाह इसे हम आगे भी दोहराते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कीजिए अल्लाह का कि आपके इस जो है 1 दिन के 1 घंटे के कोर्स में आपने जो है 12 अल्फाज सीखे, जो कुरान पाक में तकरीबन 7,248 बार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी बैटरी है ये इसका तकरीबन आपने जो है निस्फ के करीब भरना है। और आप देख रहे हैं कि आपने जो है 40,000 में से जो है तकरीबन 7,000 जो है वो अल्फाज सीखे। इसमें 3 काम चीजें आपको मैं आज बताऊंगा, 7 होमवर्क हम उन्हें कहते हैं। एक पहली चीज ये है तिलावत। तिलावत जो है आपने कुरान पाक जो है वो मजहब जो है उसको खोल के पढ़ना है 5 मिनट का मतलब, और फिर 5 मिनट जो आपने हिफ्ज जो अपना आपको सूरत याद है या जो पढ़ा है उसको जो है दोहराना है। इसके अलावा 2 आपने जो है पढ़ने के काम करने हैं। क्या ये जो किताब टेक्स्ट बुक है सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें या हार्ड कॉपी से पढ़ें, और फिर उसके बाद ये जो पॉकेट साइज बुक है जो मैं कह रहा था, ये एक बड़ी अजीब और गरीब चीज़ है।
اس میں پورے کورس کے جو ہے نا مشکل الفاظ اور اہم الفاظ دیے. آپ ہر نماز سے پہلے یا اس کے بعد اسے جسٹ 2-3 منٹ پہ یہ دہرا لیتے ہیں, ایک دفعہ دہرا لیں اور اسے جیل میں رکھ لیں. دن میں جب آپ 5 مرتبہ اسے اس طرح دہرائیں گے تو 2-4 دنوں میں یہ آپ کو حفظ ہو جائے گا. لیکن پھر بھی آپ اسے دیکھ کے پڑھتے رہیں تو آپ کی یادداشت حیرت انگیز طور پہ 300 گنا تک بڑھ جاتی ہے. صرف اتنا, یہ کارڈ دیکھنے میں معمولی ہے, آپ کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنے استادوں دیکھا, وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا پڑھ لیا پڑھا لیا, اس کے باوجود ہم اپنے ساتھ ہر وقت دیکھتے ہیں اور رکھتے ہیں, ہمیں زبانی یاد ہے پھر بھی ہم اسے دیکھتے ہیں. کیوں؟ وہ جو دیکھنے کا عمل ہے وہ ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو جو ہے تیز کرتا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو سننے اور پڑھنے کی صلاحیت آتی ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے, وہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کورس کی بات کرنی ہے, جو کچھ سیکھا ہے دوسرے کو بتانا ہے. نماز میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھنا ہے, اور اس کورس کا لفظی ترجمہ اور فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں. آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ ہم آپ کو شیئر بھی کر دیں گے اور آپ کو بھیج بھی دیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ اس کورس کا حصہ بن گئے ہیں, اور کوشش کریں کہ آگے چلتے رہیں اور سیکھتے رہیں. اور اس کے لیے بہترین نسخہ آپ کو میں بتا دوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا تھا. آپ کو 2 دعائیں قرآن پاک میں عطا ہوئی جو آپ کو خاص ہیں, ان میں سے ایک ہے ربی زدنی. اور اس کا جو بندہ بھی ورد کرتا ہے, ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کے علم دے گا. خود اللہ تعالیٰ کے الفاظوں نے کہا جی آپ یہ پڑھو, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا اور جو درجہ ہے وہ کسی بھی انسان کے برابر نہیں, آپ سب سے آگے ہیں, تمام انسانوں سے زیادہ, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے, جب بھی ذکر. تو آپ علم سیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کا ویٹ کرتے ہیں. الحمدللہ یہ آپ کو جو ہے وہ سافٹ کاپی کا بھی میں نے بتا دیا, اور چاہیں تو آپ اسے اپنے گھر میں اپنے جو ہے اس پہ بھی رکھ سکتے ہیں, اور ٹیچر بننے کی جو ہے نیت سے رہے. اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس